اب جے پال تیاری میں آ گیا، اس نے پورے طور پہ تیاری کر لی کہ مجھے جو ہے اپنے جادو کے ذریعے سے اس فقیر کو اور اس کے ساتھیوں کو تباہ کر دینا ہے، برباد کر دینا ہے، یہاں سے نکال دینا ہے یا موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ اگر میں اس مشن میں کامیاب ہو گیا تو بادشاہ وقت کی نگاہوں میں میری عزت اور بڑھ جائے گی، میرے وقار میں چار چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ ایک صبح وہ اپنے 1500 ساتھیوں کو لیا، غریب نواز کی طرف بڑھا اور اپنے شاگردوں سے کہا۔ اس کے شاگرد کس طرح سے آئے تھے میدان میں جانتے ہیں؟ شیر کے اوپر سب سوار تھے، جادو کے ذریعے سے شیر بنائے گئے تھے، اس کے اوپر وہ سب کے سب سوار تھے اور سب سے پیچھے جو ہے جے پال تھا۔ اپنے شاگردوں کو آگے بڑھایا کہ آگے بڑھو، مجاہدین اسلام کا خاتمہ کر دو۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، پہاڑ پہ سے وہ نکلے اور غریب نواز علیہ رحمہ کی طرف جادو سے سانپ بنا بنا کر چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سانپ اژدہے فن پھیلائے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جب غریب نواز نے دیکھا تو آپ نماز میں مشغول تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے دیکھا تو آپ نے جو ہے وہ فوراً اپنے عصا سے ایک حصار جو ہے وہ کھینچ دیا، یوں حصار، آیت الکرسی پڑھ کے حصار کھینچ دیا۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کوئی بھی اس حصار کے باہر نہ جائیں، اور یہ جو تمہیں آزار پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے سانپ چھوڑ رہے ہیں یا جو بھی حربے استعمال کر رہے ہیں، تم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ چنانچہ بہت دیر تک وہ سانپ چھوڑے جاتے، جب وہ سانپ حصار کے قریب آتے تو سب کے سب غائب ہو جاتے اور سب کے سب مر جاتے۔ بہت دیر تک یہ شعبدے بازی چلتی رہی، کچھ نہ ہوا۔ جے پال کو بتایا گیا کہ ہمارے سانپ فقیر کے ایک سرکل کے پاس جا کے، ایک حصار کے پاس جا کے بے اثر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جادو کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو حیرت کی انتہا نہ رہی ان کی، انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز تو جل چکی ہے، لیکن ان کے دائرے میں، ان کے حصار میں جو مجاہدین ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیران رہ گیا، سب سے پاورفل جادو کا استعمال کیا تھا اس نے، لیکن کچھ نہ کر سکا وہ۔ اب وہ غریب نواز کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ بہت بڑے فنکار ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ اپنا کوئی کمال دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیرا جو سب سے بڑا کمال ہو پہلے تو اسے دکھا، پھر ہم اپنا کمال تجھے دکھائیں گے۔ کہا اچھا، تم میرا سب سے بڑا کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ ہرن کا ایک اس کے پاس جانماز جیسا تھا، اس نے اسے ہوا میں یوں پھینکا، وہ ہوا میں معلق ہو گیا، کود کے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھ جانے کے بعد ہوا میں اڑنے لگا۔ غریب نواز نے نیچے نظریں جھکا لی اور بہت دیر کے بعد پوچھا کہ کہاں ہے جے پال؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ دیکھیے اڑ رہا ہے۔ اس وقت بتایا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ اس وقت پرتھوی راج چوہان بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی مجاہدین اسلام کے خاتمے کا دردناک منظر دیکھنا چاہتا تھا اپنی نگاہوں سے، لیکن اس نے دیکھا کہ 2 وار تو خراب ہو گئے، نہ سانپ ان کا کچھ بگاڑ سکے، نہ آگ انہیں جلا سکی۔ اب جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کو کچھ امید ہوئی کہ اب ہمارا جادوگر جو ہے وہ اوپر جا کے ان کے اوپر جو ہے وہ مصیبت برسائے گا۔ چنانچہ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اب کہاں ہے جے پال؟ لوگوں نے کہا کہ اب وہ بادلوں کے پرے چلا گیا، بادلوں کے اوپر چلا گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی وقت غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں اٹھائی، جوتی اٹھائی اور پھینک دی ہوا میں۔ فرمایا کہ جا، سرزنش کرتے ہوئے اسے واپس لا۔ وہ کھڑاؤں لوگوں نے دیکھا کہ اڑ رہی ہے، اوپر جو ہے جے پال تھا، نیچے سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے جوتی بڑی تیزی کے ساتھ پہنچی۔ اب جوتی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی، جے پال بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، دونوں جو ہے وہ بادل کے اوپر جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جوتی جو ہے وہ بڑی زور سے اس کے اوپر برس رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا کوئی جادو کام نہیں کر رہا ہے۔ اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ غریب نواز کے پاس آ کے جو ہے وہ اس نے کہا کہ مجھے بچا لیجئے۔ آپ نے حکم دیا جوتی کو، ٹھہر گئی جوتی۔ اس نے کہا کہ اب آپ اپنا کمال دکھائیے۔ سمجھ گیا کہ ان کے پاس جو طاقت ہے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا آخری حربہ سب سے بڑا جو پاور تھا میں نے اس کا بھی استعمال کر لیا۔ غریب نواز نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، اپنی روح کو آسمان کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے لگے۔ یہ جادو اسے بھی آتا تھا جے پال کو، جسے استدراج کہا جاتا ہے، ایسی قوت کو۔ اس نے بھی غریب نواز کی روح کے پیچھے وہیں بیٹھے ہیں دونوں، اپنی روح کو بھی جو ہے وہ چڑھانا شروع کیا۔
ایک آسمان، پہلے آسمان تک جو ہے وہ روح پہنچی، اس کے بعد غریب نواز کی روح اس سے پرے چلی گئی، لیکن جادوگروں کو جو طاقت دی جاتی ہے وہ پہلے آسمان کے صرف نیچے رہ سکتے ہیں، آسمان میں چڑھ نہیں سکتے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ اس کے اوپر چلا گیا، اسی وقت اسے یقین ہو گیا کہ یہ جادو بھی نہیں ہے، یہ سحر بھی نہیں ہے، ہم جس طاقت کو جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی طاقت ہے، یہ اتنا بڑا جادوگر اور اتنا پاورفل ہے کہ یہ آسمان کے بھی پرے چلا گیا، اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے۔ اس نے چلایا اور کہا کہ اے فقیر، مجھے بھی ساتھ لے لو، میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز کی روح نے کہا جے پال کی روح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، تمہیں اگر ہمارے ساتھ آنا ہو تو کلمہ پڑھو، جس دین کو میں ماننے والا ہوں اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ اسی وقت آسمان پر جے پال کی روح نے کلمہ پڑھا، غریب نواز نے اسے ساتھ میں لیا اور عرش اعظم تک لے کر چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ جے پال دیکھ رہا تھا کہ غریب نواز کی روح کی فرشتے کیسے تعظیم کر رہے ہیں، کیسی تکریم کر رہے ہیں۔ عرش کے بعد پھر واپس آئے، دونوں کی روحیں واپس آئی، اور جیسے ہی جے پال نیچے آیا ہے اس کی روح، اس نے 3 مرتبہ لوگوں کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور غریب نواز کے دین میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عطائے رسول سلطان الہند، عطائے رسول سلطان الہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ اب کیا تھا، جتنے لوگ تھے وہ جادوگر 1500، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سب سے بڑا سردار، سب سے پاورفل جادوگر جو ہے وہ غریب نواز کے قدموں میں جھک گیا ہے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ارے کفر اور شرک میں ہم نے تجھے تسلیم کیا تھا اپنا سردار، اب اہل ایمان کے زمرے میں بھی ہم تجھے اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ پہلے وہ رام دیو مسلمان ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ جے پال مسلمان ہو گیا۔ اس نے اس وقت غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کی کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے۔ غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، غیب سے اشارہ ملا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی، اور جے پال کو اس کا نام عبداللہ رکھا غریب نواز نے۔ عبداللہ کو ہم نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی۔ غریب نواز نے اسے بتا دیا کہ دعا قبول ہو چکی ہے، تمہیں قیامت تک کے لیے زندگی دی گئی، لیکن تم لوگوں کی نگاہوں سے مستور رہو گے، پوشیدہ رہو گے۔ اور اب بھی انہیں عبداللہ بیابانی کہا جاتا ہے۔ اجمیر کے کوہستانوں میں وہ مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی راستہ بھول جائے تو اسے راستہ بتایا کرتے ہیں۔ اور زندگی میں بھی مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بے شمار کافروں کو راستہ بتایا، صراط مستقیم کا راستہ بتایا، ان کے ہاتھ پر بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے۔